دلوں کو جوڑنے، سچ کو ابھارنے اور امت کو جگانے کا پیغام۔ اقصیٰ ٹی وی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کا ہمارا موضوع ہے مہمان کے حقوق۔ اسلام میں مہمان نوازی نہ صرف ایک اچھا اخلاقی عمل ہے بلکہ یہ ایمان کی علامت بھی ہے۔ مہمان نوازی کے ذریعے ہم اپنے دلوں میں محبت، احترام اور بھائی چارے کو فروغ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک مشہور حدیث سے آغاز کرتے ہیں: الضیافۃ ثلاثۃ ایام وجائزتہ یوم ولیلۃ وما انفق علیہ بعد ذلک فہو صدقۃ۔ مہمان نوازی 3 دن کی ہے اور خاص و واجبی ضیافت 1 دن اور 1 رات ہے۔ اس کے بعد جو خرچ کیا جائے وہ صدقہ ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ مہمان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ہم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں مہمان کی عزت اور خدمت کرنے میں کبھی کوئی کمی نہیں کرنی چاہیے۔ اسلام میں مہمان کے حقوق کی وضاحت کئی پہلوؤں میں کی گئی ہے جنہیں ہم تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، عزت و احترام دینا۔ مہمان کے ساتھ عزت و احترام کرنا بنیادی حق ہے، چاہے مہمان دور سے آیا ہو یا قریب، امیر ہو یا غریب، ہر مہمان کو عزت دینا ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مہمان کو عزت دینا اور نیکی کرنا اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ بات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ مہمان کی عزت صرف ظاہری نہیں بلکہ دل سے بھی کرنی چاہیے۔ آپ کے رویے، بات کرنے کا انداز اور اس کے ساتھ گفتگو کا لہجہ سب عزت کا حصہ ہے۔ اگر کوئی غریب مہمان آتا ہے تو اسے صرف کھانے کی میز پر نہیں بٹھانا بلکہ دل سے خوش آمدید کہنا، اس کے لیے بہترین جگہ فراہم کرنا بھی مہمان نوازی کا حصہ ہے۔ نمبر 2، کھانا پینا مہیا کرنا۔ حدیث میں آیا ہے کہ مہمان کو 3 دن تک عزت دینا لازم ہے اور ان دنوں میں کھانے پینے کی فراہمی بھی ضروری ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ مہمان کی بنیادی ضروریات جیسے کھانا پینا دینا اسلام میں اہم ہے۔ کھانے میں وسعت اور خوشدلی دکھانا بھی مہمان نوازی میں شامل ہے۔ عملی مثال، چند روایات میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کے لیے کھانے میں زیادہ دلچسپی لیتے تھے، اس کے پسند کو مد نظر رکھتے تھے اور خوش دلی سے پیش کرتے تھے۔ نمبر 3، آرام کی جگہ دینا۔ مہمان کے لیے آرام دہ اور محفوظ جگہ فراہم کرنا بھی اسلام میں شامل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کو اپنے گھر میں بیٹھنے کے لیے بہترین جگہ دیتے تھے۔ اگر مہمان رات بھر ٹھہرتے تو اس کے لیے صاف اور آرام دہ بستر، کمبل اور روشنی کا انتظام کرنا ضروری ہے۔ یہ چھوٹا سا عمل مہمان کی عزت اور راحت کی علامت ہے۔ نمبر 4، خوش اخلاقی اور حسن سلوک۔ مہمان کے ساتھ نرم مزاجی اور خوش اخلاقی اختیار کرنا لازمی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ مہمان کے ساتھ نرمی اور حسن سلوک کرو کیونکہ مہمان اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ مہمان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا صرف اخلاق نہیں بلکہ عبادت ہے۔ اگر مہمان کسی مشکل سوال یا مسئلے کے ساتھ آتا ہے تو اسے برا بھلا کہنے کے بجائے تحمل اور نرمی سے جواب دینا اسلامی آداب میں شامل ہے۔ نمبر 5، اعتدال اور فراخ دلی۔ اسلام میں مہمان نوازی کے ساتھ حد اور اعتدال بھی ضروری ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص اپنے مہمان کو زیادہ مہمان نوازی کرے گا
اللہ اسے دنیا و آخرت میں خوش رکھے گا۔ یہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ مہمان نوازی میں توازن ضروری ہے، نہ اتنا کم کہ مہمان کو تکلیف ہو، نہ اتنا زیادہ خود کو نقصان پہنچے۔ اگر کوئی مہمان روزانہ آ رہا ہو تو ہر بار سب کچھ چھوڑ کر مہمان کی خدمت کرنا ضروری نہیں، لیکن احترام اور خوش اخلاقی ہر وقت ضروری ہے۔ مہمان نوازی کی روح اسلام میں مہمان کو عزت دینا صرف ظاہری آداب نہیں بلکہ دل سے محبت، احترام اور نیکی کرنے کا عملی شکل ہے۔ یہ عمل معاشرتی رشتوں کو مضبوط کرتا ہے، گھر میں سکون پیدا کرتا ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مہمان نوازی ایمان کی علامت ہے۔ مہمان کی خدمت کرنے والا شخص اللہ کے قریب ہوتا ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم مہمان کے ساتھ عزت و احترام رکھیں، کھانے پینے کی فراہمی کو خوش دلی سے کریں، آرام جگہ فراہم کریں، خوش اخلاقی اور نرم رویہ اختیار کریں، اعتدال اور توازن کو برقرار رکھیں۔ یاد رکھیں کہ مہمان نوازی صرف ظاہری رسوم نہیں بلکہ یہ ایک عبادت ہے جو ایمان کے مطابق کی جاتی ہے۔ یہ ہمارے دلوں میں نیکی، محبت اور اخلاق کو فروغ دیتا ہے اور معاشرے میں بھائی چارے کو مضبوط کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مہمان نوازی کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں محبت اور نیکی پیدا کرے اور ہمیں ایمان کے مطابق حسن سلوک کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔